جی ویورس، آپ کا ہوسٹ ایسے ملک حجاب یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے جی کہ دعا اور وظیفے وظائف جو ہم لوگ کرتے ہیں، اس کے متعلق سوشل میڈیا پہ ایک بھرمار ہے۔ دعا کرنا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، وظیفے وظائف کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنے والی بات ہے۔ لیکن جس طریقے سے اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ جیسے ہی کھولتے ہیں تو وہ جناب آنے شروع ہو جاتے ہیں اشتہارات کہ جناب یہ وظیفہ میں بتا رہا ہوں، یہ پڑھتے پڑھتے ہی آپ کے ہاں دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ کبھی کچھ کوئی دعویٰ کر رہا ہے، کوئی دعویٰ کر رہا ہے، قرآن پاک کی آیات بیان کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھیں تو یہ ہوگا، یہ آیت پڑھیں تو یہ ہوگا۔ دیکھیں ویورز، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں۔ دعا کسی بھی حالت میں، آپ خوشحالی میں ہیں یا آپ پریشانی کے عالم میں ہیں، دعا آپ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میری مدد مانگو نماز میں عبادت کے ساتھ اور پھر صبر کرو۔ اصل میں پرابلم کیا ہے ہمارا اس وقت، جو بڑا تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے اور ہر بندہ شارٹ کٹ کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں؟ ہم نے جناب نوجوان نسل کو اس چیز کے پیچھے لگا دیا کہ آپ یہ پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا، کامیابی کے لیے یہ ہو جائے گا، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، دولت کے لیے انبار لگ جائیں گے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے ہمیں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کس طرح موت دیتے ہیں اور کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کو یقین نہیں؟ انہوں نے کہا یقین ہے، لیکن صرف دل کی تسلی کے لیے چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے، ہمارے پاس قرآن پاک میں وہ پورا واقعہ موجود ہے، تو اینڈ پہ کیا کہا کہ اب کہو کم باذن اللہ۔ انہوں نے کہا، وہ پرندے اڑ کے آ گئے۔ دیکھیں یہ اللہ تھا، وہ اس کے نبی تھے۔ حکم کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ جب حکم دے رہا ہے تو وہ چیزیں جو ہیں، وہ انبیاء کے الفاظ جو نکل رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو الفاظ دہرا رہے ہیں، وہ ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، وہ اللہ کے الفاظ دہرا رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا کہ وہ اڑ کے آ جاتے، زندہ ہو جاتے۔ لیکن کیا آج اگر آپ، میں، کوئی بھی نیک سے نیک شخص بھی کہے کم باذن اللہ، تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کی زبان، وہ نبی کے اثرات، وہ نبی کا ایمان، وہ کون دے گا ہمیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کہا ہی نہیں کہ کہو، پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر کہیں گے بھی تو یہ ایک الفاظ ہوں گے۔ یہاں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آ رہا ہے، طوفان برپا ہے کہ جناب یہ کر دو تو یہ ہوگا، تو جناب پتہ نہیں کتنے کتنے دعوے کر رہے ہیں۔ دیکھیں ویورز، اس سے سب سے بڑا نقصان نوجوان نسل کو کیا ہو رہا ہے کہ وہ محنت سے بھاگ رہے ہیں، ہڈ حرامی کی طرف چل رہے ہیں۔ اور جب یہ کام نہیں ہوگا جس طرح آپ نے دعوے کیے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ نوجوان نسل کچے ذہن ہے، وہ پھر متنفر ہوں گے۔ اور اکثر ہم نے سنا بھی
کہ یار میں نے تو بڑے وظیفے بھی کیے، میں نے تو بڑے جناب علاج بھی کروائے، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ پڑھا، لیکن کچھ نہیں ہوا، تو یہ گلا شکوہ جو ہے یہ تو اسلام میں ویسے ہی جائز نہیں. تو آپ کیوں ایسے وظیفے، کیوں ایسی دعائیں پیش کر رہے ہیں کہ یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کرنے پڑتے؟ کیا دوستوں کو لے کے جو انہوں نے ایک طریقہ کار سے اسلام کو پھیلایا، وہ تو پھیلانے کی ضرورت نہیں تھی، دعا کرتے اسلام پھیل جاتا؟ تو ایسا نہیں ہے. ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ کیا ہے. قرآن پاک میں سورہ نجم میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی شخص کے لیے کچھ نہیں ہے وہاں سوائے اس کے جس کی وہ کوشش کرے. تو اب اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو رزق کی دعا کرتا ہے تو وہ جانتا بھی ہے کہ سونا چاندی اوپر سے نہیں برسیں گے، تو اس کو چاہیے کہ وہ محنت کرے اور اللہ کے سامنے دعا ضرور کرے. تو دیکھیں ویورز، ہر جگہ پر قرآن پاک میں، احادیث میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت طیبہ پڑھیں، اگر ان کی حیات کا مطالعہ کریں تو کہیں ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ وظیفہ کر لو، یہ آیت اس لیے اتری ہے. اس طرح نہیں ہے. خدا را نوجوان نسل کو محنت کی طرف راغب کریں، دعا اور وظیفوں کے ساتھ ساتھ محنت کو ترک کر دینا یہ کوئی جائز نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ دعا وظیفوں کے ساتھ ساتھ محنت اتنی ہی زیادہ کرنی شروع کر دیں. کسی بھی کامیابی کی کنجی جو ہے وہ محنت ہے. اگر اسی طرح ہو رہا ہوتا تو پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اسلام سے باہر ہیں، کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے رہا؟ اگر وہ محنت کرتے ہیں تو کیا وہ اللہ ان کو ان کی محنت کا پھل نہیں دے رہا؟ تو آپ کیوں اس طریقے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ محنت کیوں نہیں کر رہے؟ جبکہ قرآن پاک میں اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا رسول فرما رہے ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی ہمیں بتا دی ہے کہ محنت کی ہے، انہوں نے جہاد کیا. ہمارے اصحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور فرما جاتے کہ اس طرح کر لو. ہاں اگر آپ بہت پریشان ہو، بہت زیادہ مصیبت کوئی آن پڑی ہے، اللہ سے دعا کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ سننے والا ہے. کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ فور ہی قبول کر کے، لیکن اس میں آپ کا وہ درد شامل ہوتا ہے، لالچ نہیں ہوتا. اور مومن کی زندگی جو ہے وہ لالچ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر مومن کے اندر لالچ موجود ہے، دنیا کی خواہشات موجود ہیں اور وہ بھی ناجائز، تو اس کے لیے جو مرضی پڑھے، پورا قرآن پڑھ لیں، الحمد سے شروع ہو ناس تک چلے جائیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا آپ کو. عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. علامہ صاحب بھی فرما گئے، کرنا عمل پڑے گا، کرنی محنت پڑے گی. تو لہذا ویورز، میں آپ لوگوں سے التماس گزار ہوں، خدا را ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں پھینکتے ہیں اور پھر مجبور کرتے ہیں، آپ کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں،
کہ اگر اس نے فارورڈ نہ کیا، اگر یہ نہ کیا تو جناب پتہ نہیں ایمان کو کیا ہو جائے گا. تو ایسی چیزیں نہیں ہیں، اجتناب کریں، کیونکہ محنت اللہ تعالیٰ کو پسند، اللہ کے رسول کو پسند. اور یہ دنیا میں جتنی ترقی آپ دیکھ رہے ہیں یہ محنت لگن سے ہے. جنون کی حد تک ان لوگوں نے محنت کی، روٹی تک بھوک اپنی کو، ان کو شاید بھوک بھی بھول گئی تھی. اس لیے میری آپ سے دوبارہ التماس ہے کہ جناب ایسے جو ہیں ویلاگرز اور یہ جو جتنے اشتہار بازی کر رہے ہیں اور جتنی دعائیں آپ کو دے رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، خدا را اللہ تعالی کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. اللہ تعالی، اللہ کے رسول، نیک جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں ان سے دعائیں ضرور کروائیں، وظیفے وظائف ضرور کریں، لیکن یہ اللہ جانتا ہے کہ کون سی دعا اس نے قبول کرنی ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہو. یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے. ساری دنیا ہی چاہتی ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں، پتہ نہیں اس کے لیے کیا کیا ہیلے، بہانے، فراڈ، محنتیں، سیدھے راستے پہ ہر جگہ آپ برائی کو دیکھیں یا اچھائی کو دیکھیں، عمل کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، چاہے اس راستے پہ چاہے اس راستے پہ. تو کیوں نہ اچھے راستے پہ محنت کی جائے. آپ ٹھان لیں اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کے ساتھ ہے، اور جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو قوی بنائیں گے، جیسے احادیث میں ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، قوی مومن اور کمزور مومن میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جو قوی مومن ہے، کیونکہ وہ محنت کرنے والا، وہ ٹھہر جانے والا، وہ قائم اپنے آپ کو قائم و دائم کر لینے والا ہے. وہ کبھی بھی ان چیزوں کے پیچھے نہیں جاتا، محنت کو ترک نہیں کرتا. آپ صبح اٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نین پرین دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے آپ کو نوازا ہے، آپ اللہ کی احسن مخلوق ہیں. تو اگر آپ محنت کریں گے، تو اگر کفار محنت کر کے پا لیتا ہے تو آپ کو محنت کر کے کیا اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیوں کو خالی کر دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں. آپ محنت کریں، لگن سے کام کریں، جنون کی حد تک چلے جائیں. جو بھی جیسا بھی کام ہے اس کے لیے محنت شروع کر دیں. آپ یقین کریں، آپ کو کوئی اس کی گواہی دے نہ دے، اللہ تعالی خود وہ کام خود بخود آپ کی محنت کو دیکھ کے آسان تر کرتا چلا جائے گا، سہل تر ہوتے جائیں گے آپ کے لیے کام. یہ اصل منزل ہے، یہ منزل نہیں ہے. اب جیسے ہم قرآن پاک میں ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، لیکن چلنا تو آپ نے خود ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو دو راستے بتا دیے، ایک جن پہ غضب ہوا، ایک وہ جن پہ انعامات ہوئے. تو عمل ہے، لہذا ویورز عمل کیجئے گا، محنت کریں لگن سے اور پوری جستجو رکھیں. کوئی چیز ناممکن نہیں، آپ کی ول پاور ہونی چاہیے، آپ کی روح آپ کے ساتھ ہو. اللہ کی مدد ہر دم حاضر ہے، لیکن ایسی چیزوں سے اجتناب کریں. میرا صرف آج ویلا کرنے کا صرف یہ مقصد تھا، جو میں نے آپ سے عرض کرنا تھا وہ کر دیا. آگے اس پر عمل درآمد آپ نے کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا ویلاگ پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.